جو رمضان کے روزے اختتام پذیر ہونے پر انسان پہ فرض ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر کا سرپرست، گھر کے تمام افراد، بیوی بچوں، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم کرتے ہیں ان ملازموں کا بھی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں ہی وہ عید کرے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر 1 سا کھجوروں کا یا 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا، یہ فطرانہ، یہ صدقہ فطر فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے، اور حکم دیا کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ عید نماز سے پہلے پہلے جب لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ 1 سا جو آج کل کے اعتبار سے 2 سیر 11 چھٹانک بنتا ہے، اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دے، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں۔ اور دیا کس کو جائے گا؟ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں دوں گا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس 1 دن کا بھی کھانا پینا نہیں، وہ تو لینے والا ہوگا، دینے والا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا لیس فی الخیل والرقیق زکاة الا زکاة الفطر فی الرقیق۔ ویسے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس غلام ہے زکوٰۃ نہیں، لیکن غلام کی طرف سے فطرانہ ضرور دے گا مالک، اس کا صدقہ فطر ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ روزے دار نے جو 30 روزے یا 29 روزے رکھے، کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ گوئی کر بیٹھا، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اس صدقے کو لازم کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو عید پڑھنے کے بعد دے گا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ آپ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیں، نہیں تو 1 دن عید سے پہلے یا 2 دن عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صدقہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے کرے گا اس کی تو ادائیگی ہو جائے گی، اور جو بعد میں کرے گا اس کا عام صدقہ ہے۔ وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او بيومين۔ صحیح بخاری کی روایت ہے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں،
پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. شک کی گنجائش ہے؟ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے. اور دوسرے لفظ، اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں. تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے. حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا. مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ. اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا. تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے. اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جن میں سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. قبول کون کرے گا؟ میرا مالک. اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے. اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مال کا صدقہ. لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے
وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے. بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے. من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بہیمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے، یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے. اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے. اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علبة بن زيد بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. وقد حض على الصدقہ، فلما حض على الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا. یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے. ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نواز دے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو
رونق بنا دے۔ مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے، اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما، اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما، اور پھر رمضان المبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔